بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قدسی سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب اللہ کے حبیب نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا تو اللہ نے جواب دیا دو باتوں کا۔ سوال تھا ای الاعمال افضل، جواب میں ارشاد فرمایا دو اعمال افضل ہیں، ایک میری ذات پہ بھروسہ کرنا اور ایک میری تقسیم پر راضی ہو جانا۔ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جانا اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا انسان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ گفتگو ختم نہیں ہو گئی، یہ تو ابتدا تھی۔ پھر خدا نے اعلان کیا کہ وجبت محبتی للمتحابین فی ووجبت محبتی للمتعاطفین فی ووجبت محبتی للمتواصلین فی ووجبت محبتی للمتوکلین علی۔ چار جملے آپ کی خدمت میں آج۔ حدیث قدسی، حدیث معراج، یہ واحد وہ حدیث ہے، وہ کلام الہی ہے کہ جس کے پہنچانے کی ذمہ داری خدا نے جبرائیل امین کو بھی نہیں دی۔ براہ راست خدا اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے۔ بڑا مشکل سے مرحلہ ہے قاب قوسین و ادنیٰ کو سمجھانا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی ایک طرف رخ کر کے پیغمبر نے بات کی ہو؟ اگر میں آپ سے ہم کلام ہوں اور آپ ہم سماعت ہیں تو آپ کی توجہ میری طرف، میری توجہ آپ کی طرف، تو کیا ایسا ہوا ہوگا کہ اللہ کے حبیب کی توجہ اللہ کی طرف ہو اور اللہ کی توجہ اس کے حبیب کی طرف ہو؟ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ رسول خدا کی توجہ خدا کی طرف ہو، لیکن خدا ایسی ذات نہیں جو محدود ہو۔ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں محدود علاقے میں، خدا کو نہیں دیکھ سکتے محدود علاقے میں۔ یہ ایک اعتباری ملاقات ہے، بالکل ایسے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا کی ملاقات تھی۔ فرق اتنا تھا کہ ان سے ملاقات کوہ طور پر اور ان سے ملاقات قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل پر، سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے اور پھر خدا بہتر جانتا ہے کس مقام تک پہنچے، اس مقام تک پہنچے کہ جہاں کوئی درمیان میں نہ رہا۔ کبھی اس بات کو محسوس کرنے کے لیے کہ اتنی قربت کا مقام کیسے حاصل ہو سکتا ہے، تو یاد رکھیے انسان اگر حالت سجدہ میں سجدے کو نماز کی معراج سمجھتے ہوئے خدا کی قربتوں کو محسوس کرنا چاہے تو بعید نہیں کہ اسے یہ اندازہ ہو کہ سمت میں جو قید ہو گیا وہ خدا نہیں ہوتا، تو چاروں سمتوں پر مالکیت رکھتا ہو اسے خدا کہتے ہیں۔ ہر سمت اس کی ہے، وہ جہاں سے چاہے بات کرے۔ البتہ ملاقات کچھ ایسے بیان ہو رہی کہ خدا فرما رہا ہے یا احمد۔ یہ عجیب بات کہ پروردگار نے اپنے حبیب کو معراج کے مسئلے میں محمد کہہ کر آواز نہیں دی، احمد کہہ کر آواز دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ آپ ایک ہی وقت میں محمد بھی ہیں اور ایک ہی وقت میں احمد بھی ہیں۔ شاید فرق یہ ہے کہ جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے خدا نے پیغام دیا کہ عیسیٰ نے بشارت دی آنے والے پیغمبر کی نام ہوگا احمد، تو جب تک نہیں آئے زمین پر رہے احمد، آ گئے تو ہو گئے محمد۔ تو خدا نے سمجھایا کہ تمہارے درمیان محمد ہے، ہمارے پاس احمد ہے۔ تو اب الفاظ کیا ہے؟ وجبت محبتی، خدا کہتا ہے میری محبت واجب ہو گئی، مستحب نہیں، واجب۔ جس سے خدا واجب کہہ دے اس میں کوئی فقہی بحث تو نہیں آئے گی۔ کون سا واجب ہے؟ واجب کفائی، واجب عینی، واجب توسلی، واجب تعبدی، کون سا واجب ہے؟ کہ اگر خدا لفظ واجب کہہ دے تو ساری بحث فقہی اعتبار سے نہیں ہو سکتی۔ وجبت محبتی، وہ کہتا ہے کہ میری محبت واجب ہے۔ ان دو افراد کے لیے
جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں میری محبت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کس طرح معاشرے کو، انسانوں کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ خدا معراج پر پیغمبر کو عطا کر رہا ہے۔ یاد رکھیے، آپس میں اختلاف کر کے خدا کی محبت نہیں مل سکتی۔ اپنے مفاد کی محبت اور ہے، اپنے مفاد کی لڑائی اور ہے۔ وہ کہتا ہے میری محبت کے لیے جو دو افراد مل کر آپس میں محبت کریں گے، میری محبت ان دونوں کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کبھی اپنے خاندان کی بات کیجئے، کبھی اپنے محلے کی بات کیجئے، کبھی مسجد کی بات کیجئے، کبھی امام بارگاہ کی بات کیجئے، مولائیوں میں رہ کر مولا کی بات کیجئے اور محبت کو محسوس کیجئے۔ وجبت محبتی للمتحابین فیہ، وہ دو آپس میں جو محبت کریں میری خاطر، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ وجبت محبتی، اور میری محبت واجب للمتعاطفین فیہ، ان دو افراد کے لیے جو آپس میں ایک دوسرے سے نرمی برتیں میری خاطر، مفاد کی خاطر نہیں، کوئی اور حوالہ نہیں، صرف محبت خدا۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے، سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ مقدس ایک اتنا شاندار اور حسین پیغام۔ امام علیہ السلام گزر رہے تھے ایک ایسے باغ کے قریب سے جہاں آپ نے غلام کو اس طرح مشاہدہ فرمایا کہ خود ایک لقمہ روٹی کا استعمال کرتا ہے اور ایک لقمہ سامنے بیٹھے ہوئے حیوان نجس یعنی کہ کلب کو ڈال دیتا ہے۔ امام قیام فرماتے، اس کے عمل کو مشاہدہ کرتے، ایک لقمہ، دو لقمے، تین لقمے، آپ نے مشاہدہ کیا کہ ہر ایک لقمے کے ساتھ وہ انصاف کر رہا ہے، ایک خود لیتا ہے، ایک اسے کھلا دیتا ہے۔ امام علیہ السلام داخل باغ ہوئے اور ارشاد فرما کے داخل ہوئے کہ کیا تم ہمیں اپنے باغ میں داخل ہونے کی اجازت دیتے ہو؟ کیا کریم حسین، کیا مہربان حسین۔ ہم اور آپ تو شاید پوچھنے کی زحمت نہ کریں، مگر امام ایک غلام سے بھی پوچھ رہے ہیں، اور آپ کے الفاظ میں مستقبل کی پوری بشارت موجود ہے۔ کیا میں تمہارے باغ میں داخل ہو سکتا ہوں؟ جبکہ یہ باغ کا مالک نہیں ہے، باغ کا ملازم ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا، امام کا احترام کیا، سلام کیا۔ امام نے اس کے اس عمل کی تعلیل دریافت فرمائی، وجہ پوچھی، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ نارملی انسان حیوان کو کھلا دیتا لیکن اس طرح کھلانا کہ ایک خود کھائے۔ بہت غور کیجئے گا، آج کل بہت بڑا مسئلہ ایسے علاقوں میں کہ جو ترقی یافتہ کہے جاتے ہیں کہ کیا گھروں میں ڈاگ کو پال سکتے ہیں اور کیا اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا سکتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ خلق خدا سے محبت اور ہے اور طہارت کا مسئلہ اور ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حیوانات کی اقسام کا مسئلہ بھی مختلف ہے۔ کون سا حیوان کس مصرف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے اس کے گھر میں رکھے جانے کا حوالہ۔ خیر میں فقہی مسئلہ بیان نہیں کر رہا، بس ایک اشارہ مکمل کیا۔ یاد رکھیے، گھر کے باہر اگر آپ نے کوئی حیوان پالا ہوا ہے، اسے آپ اگر خوراک کھلاتے ہیں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ امام نے اس سے سوال کیا، وہ کہتا ہے مولا سے کہ مولا میں نے آپ کے جد کا فرمان سنا تھا۔ کیا فرمان سنا تھا؟ کہتا ہے آپ کے جد کا فرمان سنا کہ ادخال السرور
فی قلب المومن افضل الاعمال بعد الصلاۃ، نماز کے بعد سب سے افضل ترین عمل کہ کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کر دی جائے۔ نماز کے بعد سب سے افضل عمل کہ کسی مومن کے دل کو راضی کیا جائے۔ تو یا ابا عبداللہ، میں اس قابل تو نہیں کہ مومن کو راضی کر سکوں۔ میں نے سوچا کہ میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، اس باغ کے مالک کا ملازم، غلام، اور یہ حیوان کلب بھی اسی باغ کے مالک کا غلام یعنی کہ پلا ہوا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ایک لقمہ اسے روٹی کھلا کے اپنی روٹی میں سے اس کے دل کو خوش کر کہ شاید وہ ثواب حاصل کر۔ اللہ اکبر۔ سرکار سید الشہداء نے باغ کے مالک کو بلوایا، باغ کے مالک سے اس غلام کو خرید لیا۔ باغ کے مالک نے مولا کی آمد کی برکت سے باغ کو آپ کے نام پر ہبہ کر دیا۔ امام نے غلام کو آزاد کر کے باغ اس غلام کے حوالے کر دیا۔ اگر حجت خدا اتنی محبت کرے تو خدا کتنی محبت کرے گا۔ کسی ایک حیوان پر شفقت کرنے پہ اتنی محبت ہو تو کسی انسان پر اگر نرمی اختیار کی جائے۔ اور میں خاص پیغام دینا چاہوں گا ان افراد کے لیے صاحبان اختیار ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ذرا سا ہاتھ رکھیں نرم۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اپنے ماتحت افراد پر سختی نہ کریں۔ وجبت محبتی للمتعاطفین فیہ، میری محبت واجب ان دو افراد کے لیے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اختیار کریں میری خاطر۔ وجبت محبتی للمتواصلین فیہ، اور میری محبت واجب ان دو افراد کے لیے جو ایک دوسرے سے ملاقات کریں، تعلقات قائم کریں میری خاطر۔ تو اگر خدا کی محبت کو حاصل کرنا ہو تو خدا کی محبت خدائی کی محبت میں تلاش کیجیے۔ اگر آپ نے خدا کی خلق میں محبت کی ہے تو خدا کی محبت آپ تک پہنچے گی۔ اور آخری جملہ حدیث قدسی آج کی حد تک، وجبت محبتی للمتوکلین علیہ، اور میری محبت واجب ہے ان دو افراد کے لیے، بلکہ صیغہ جمع کا متوکلین، ان تمام کے لیے جو مجھ پر بھروسہ کر رہے ہو۔ آپ دعائے افطار میں کیا پڑھتے ہیں؟ آخری جملہ وہ علیک توکلت۔ کبھی اس جملے پہ غور بھی کیا ہے؟ اچھا، میں کل بھی اشارہ کر چکا تھا کہ وقت افطار میں آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ سارے دن کی محنت کے بعد ایک وقت آتا ہے وصول یابی کا، جب خدا آپ کو کچھ دینا چاہتا۔ اور آج مسائل کے بیان کے شروع میں نے یہ حدیث قدسی بیان کی تھی کہ خدا کا فرمان الصوم لی وانا اجزی بہ، ایک طریقہ اس طرح بھی روایت کا سامنے آیا کہ خدا کہتا روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا۔ تو وقت افطار آپ نے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے خدا میں نے تیرے دیے ہوئے رزق پر افطار کیا اور روزہ رکھا تیرے لیے۔ اور آخری جملہ وعلیک توکلت، میں نے تیری ذات پر بھروسہ کیا۔ نہ تو روزہ ضائع ہوگا، نہ عمل برباد ہوگا، نہ جزا انسان کی خطرے میں پڑے گی۔ بھروسہ اس پر ہے جو بھولتا نہیں ہے۔